معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے ہم اپنے اس چینل پر مختلف موضوعات کے تحت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے جب یہ چینل بنایا تھا تو آپ حضرات سے مشورے طلب کیے تھے، تو چند مشورے آئے جن میں سے ایک مشورے پر الحمدللہ عمل ہو چکا ہے۔ وہ یہ تھا کہ دیوبند و وہابیہ کے وہ کفریہ عقائد و نظریات پیش کیے جائیں جن پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو الحمدللہ ہم نے قسطوار وہ تمام عبارات پیش کی ہیں جن پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ ہمارا اور دیوبند و وہابیہ کا اصل اختلاف یہی عقائد ہیں۔ انہی عقائد کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، باقی ہمارا اور ان کا اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج یہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ جو اذان سے پہلے درود پڑھے، درود شریف پڑھے، جنازے کے بعد دعا کرے، ختمات پڑھائے، وہ سنی ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ وہابی ہے۔ تو دراصل یہ وہابیوں کی سازشیں تھیں کہ غیر مختلفی مسائل کو انہوں نے مختلف بنا دیا اور اپنے اصل عقائد کو چھپا کر رکھا کہ لوگوں کو بہکانے میں ان کو آسانی ہوئی ہے۔ مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس بات کو واضح کرتے آئے ہیں کہ ہمارا اور ان کا اصل اختلاف یہ عقائد و نظریات ہیں، اعمال ہمارا اور ان کا اختلاف نہیں ہے۔ مستحب اعمال کو انہوں نے مختلف ہی بنایا ہوا ہے، بھائی جن کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مختلف ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ حضرات اپنے طور پر اس بات کو پھیلائیں کہ دیوبند و وہابیہ سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حفظ الایمان میں، براہین قاطعہ میں، حفظ تحذیر الناس میں، ان کتابوں میں ایسے عبارات لکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اور ان کا اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس مشورے پر الحمدللہ ہم نے عمل کیا، وہ ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں۔ ایک دوسرا مشورہ یہ آیا تھا کہ لوگوں کے درمیان جو مسائل پھیلے ہوئے ہیں اور وہ غلط ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان پر بھی گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں جو لوگوں کے درمیان بہت ہی زیادہ عام ہے مگر وہ غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جوتے پہن کر کھڑے ہوں یا جوتے اتار کر، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں کہ جوتے اتارے ہی جائیں، جوتے پر کھڑا نہ ہویا جائے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ مسئلہ ہم سوشل میڈیا پر ڈال دیں، یوٹیوب پر ڈال دیں، تاکہ لوگ اس مسئلے سے آگاہ ہوں اور آگے اس مسئلے کو پھیلائیں بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا اور زمین پاک ہے تو نماز جنازہ میں آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جوتے کا تلا ناپاک ہے تو اب چاہیے کہ جوتا اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن ہمارے لوگ ایسا کرنے نہیں دیتے۔ یہاں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ جوتے اتارو۔ تو یہ اس لیے ڈانٹتے ہیں کیونکہ وہ اصل مسئلے سے واقف